شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ویسے تو سارے کا سارا ہی بابرکت ہے، رحمت کا مہینہ ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی اہم گڑی رکھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت ہی برکت رکھی ہے، جس گھڑی میں خیر ہی خیر ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم وقت ہے، یہ ایک ایسا عظیم لمحہ ہے کہ سحری کے وقت انسان اللہ کی برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے اگر انسان سحری کھائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ مالک الملک سحری کرنے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے ان لوگوں کے لیے جو سحری کرتے ہیں دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تم سحری کو لازم پکڑو، سحری ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ مبارک کھانا ہے، اس کو چھوڑا نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی مبارک کھانا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک پانی کا گھونٹ بھی تجھے ملے اس سے بھی سحری کر لیا کرو، ایک کھجور ملے اس سے بھی سحری کر لیا کرو، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک وقت ہے، یہ برکت کی گھڑی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام بار بار کہا کرتے تھے، تسحروا تسحروا، سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے برکت مل جائے، تو اپنے بچوں کو بھی سحری کروایا کریں، خود بھی سحری کیا کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلت السحر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سحری کرو، سحری کرو۔ اس مبارک کھانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حکم دیا کرتے تھے وہاں دعوت بھی دیا کرتے تھے، جیسا کہ سنن ابی داود کی روایت ہے۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان فقال ہلم الی الغداء المبارک۔ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر فرمایا، اے میرے صحابی آؤ، مبارک کھانے کی طرف آؤ، یعنی یہ بہت مبارک کھانا ہے، برکت والا کھانا ہے۔ مسند بزار کی روایت کے مطابق حدیث بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا 3 آدمیوں کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کا کھانا، جو بھی روزے دار کھاتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر سحری کے کھانے کے وقت، سحری کے کھانے کا بھی اللہ حساب نہیں لیں گے۔ ایسے ہی جو جہاد کے راستے میں جو مجاہد کھانا کھاتا ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالی حساب نہیں لیں گے۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں برکت مل جائے، چھوٹا ہو بڑا، امیر غریب، عوام حکمران، ہر انسان اس بات کا متلاشی اور حریص نظر آتا ہے کہ
کہ ہمیں برکت مل جائے، ہمیں برکت مل جائے۔ تو اس بابرکت مہینے میں بھی اگر ہم مزید برکت چاہتے ہیں تو سحری کیا کرے۔ سلف صالحین تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سحری میں اٹھایا کرتے تھے تاکہ برکت زیادہ سے زیادہ ان کے گھر میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی برکتوں کا مستحق بنائے، اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ شهر رمضان الذي